سیہون دراصل بیت المقدس کی ایک پہاڑی ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد جشن فتح منایا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل اسی نسبت سے سیہون کو مقدس سمجھتے ہیں اور یروشلم کو سیہون کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تحریک سیہونیت کا مقصد کھوئی ہوئی ریاست سیہون و یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنا اور ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل اپنے اعمال کی کافی سزا بھگت چکے اور 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ خسرو، جسے بائبل خوروس کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کے ذریعے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جی ہاں سامعین، چنانچہ یہودیوں کے قافلے فلسطین کی طرف جانے لگے تھے، لیکن سارے یہودی اس وقت واپس نہیں گئے تھے، بلکہ 42,360 افراد لوٹے، اور وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے تھے، بلکہ خدا کے گھر کے برتن یعنی کہ بیت المقدس شریف کے اس وقت کے جو برتن تھے جو بخت نصر لوٹ کر لے گیا تھا، وہ برتن ان کو دیے ہوئے تھے اور ان سب کا قائد شیش تھا۔ ہیکل کی تعمیر دوبارہ شروع کی گئی۔ ان کی فلسطین میں جب آمد ہوئی تو اس کے بعد 7 ماہ بعد یشوع بن یوسدق اور زروبابل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل کی عصر نو تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا، لیکن معماروں میں جذبے کے فقدان کی بنا پر کام 20 سال تک جاری رہا اور ہیکل کی تعمیر 516 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ ہیکل بن چکا تو عزرا نے، جو ماہر فقیہ تھا، وہ کتاب شریعت تورات پڑھ کر سنائی، جسے اس نے بزرگان یہود کے مشورے پر اپنی یادداشتوں سے قلم بند کیا ہوا تھا۔ اصل تورات تو بخت نصر کے عہد میں نابود ہو چکی تھی۔ نئی تورات عزرا نے تالیف کی اور نہ صرف انداز بیان میں بہت سا رد و بدل کیا، بلکہ الہی عبارتیں بھی شامل کر دیں۔ ہیکل 516 میں مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس کی فصیل اور شہر ابھی ملبے کا ڈھیر تھا۔ اس کی جو دیواریں تھیں اور شہر کے اکثر حصے جو تھے وہ ملبے کے ڈھیر تھے، اور نہمیاہ کے دور تک انہیں دربار ایرانی میں اتنا رسوخ حاصل نہ ہو سکا تھا کہ وہ شہر کو اس وقت کے اندر صحیح طور پر مرمت کر سکتے۔ شہر کی مضبوطی کے لیے تعمیرات کی ان کو وہاں سے اجازت ملتی۔ چنانچہ بائبل میں نہمیاہ کہتا ہے، اور چند آدمی یہودا سے آئے اور میں نے ان سے یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ نہمیاہ نے تعمیر شہر اور تعمیر فصیل کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور ایک روز جب شاہ ایران ارتحششا یعنی اردشیر اول نشے میں مست تھا، درخواست کی جو منظور ہو گئی، اور نہمیاہ یروشلم کی تباہی کے 143 سال بعد 445 قبل مسیح میں شاہی اجازت نامے کے ساتھ یروشلم پہنچا اور تعمیر فصیل کا کام فوراً شروع کر دیا گیا۔ بڑی بڑی رکاوٹیں اور مخالفتوں کے باوجود 52 دن کے مختصر عرصے میں دیواریں شہر کی حفاظت کے قابل ہو گئیں۔ یہ فصیل پرانے سامان سے پرانی بنیادوں پر ہی اٹھائی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک امن و امان رہا اور شہر خوشحال ہو گیا۔ نتیجتاً یہودی پھر عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ چنانچہ جب اسکندر اعظم نے 332 قبل مسیح وارائے ایران کو شکست دی اور طائر اور غزہ کو فتح کرنے کے بعد یروشلم کی طرف بڑھا، تو یروشلم کے یہودیوں نے مقابلہ کرنے کی بجائے شہر سے 3 میل باہر جا کر اس کا استقبال کیا، اور اسکندر اعظم نے شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اخبار طوال میں ہے کہ اسکندر اعظم کا اسی شہر میں انتقال ہوا اور اس کی لاش کو سونے کے تابوت میں بند کر کے اسکندریہ پہنچایا گیا۔